السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورنہ کیسے آنا ہوا، کہاں سے تشریف لائے؟ میں اور شریف ضلع بہرپور سے تشریف لایا ہوں، اور آج یہاں میرے ساتھی محمد سلیمان صاحب نے مجھے اس پروگرام میں دعوت کیا ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ میرے ذہن میں کچھ آزادی کے بارے میں کچھ خیالات ہیں، تو کیا مجھے اس تقریب میں، اس محفل میں اس کے جواب دیے جا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا انشاءاللہ ضرور آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو مجھے بھی یہاں کے ایک ساتھی بھائی فضل الرحمان نے مدعو کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں آزادی کے متعلق ایک محفل منعقد ہو رہی ہے، تو ایک ساتھی ہے جس کے کچھ اعتراضات ہیں، ان کا جواب دینا ہے۔ میں نے کہا ضرور۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کا سب سے پہلا سوال کون سا ہے؟ مولانا سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ انگریز ہندوستان میں کب آیا، اور اس نے انگریز ہندوستان میں آنے کی کیا کیا تدبیر اختیار کی ہیں؟ ذرا اس پر جو ہے نا مجھے تسلی بخش جواب دیا جائے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا۔ آپ کے سوال کی دو شقیں ہیں کہ انگریز ہندوستان میں کب آیا، دوسری شق اس نے ہندوستان میں آنے کی کیا تدبیر اختیار کی۔ جہاں تک پہلی شق کا تعلق ہے، وہ انگریز ہندوستان میں 1608 جہانگیر کے دور حکومت میں آیا، اور باقی دوسری شق کہ اس نے آنے کی کیا تدبیر اختیار کی، اس کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ انگریز ہندوستان کو سونے کی چڑیا سمجھتا تھا، اور وہ چاہتا یہ تھا کہ اس کو ایک ہی لقمہ بنا دیا جائے، لیکن یہ بات انگریز کے لیے ناممکن تھی۔ تو اس نے یہ تدبیر اختیار کی کہ اس وقت کے بادشاہ جہانگیر سے اس ملک کے اندر تجارت کی غرض سے اجازت چاہی، لیکن اس وقت کے حاکم کی جانب سے اس کو اجازت نہ عطا کی گئی۔ بالآخر وہ پھر بھی ہندوستان میں رہا اور چھوٹی موٹی تجارت کرتا رہا۔ اسی طرح رفتہ رفتہ ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہو گئی۔ یہ بات 1718 کی ہے، عیسوی میں بیمار ہوئی، تو اس بادشاہ نے بڑے بڑے طبیبوں سے علاج کرایا، لیکن علاج نہ ہو سکا۔ اس نے ایک انگریز ڈاکٹر سے علاج کرایا تو وہ شفا یاب ہو گئی۔ تو بادشاہ نے اس کو انعام دینا چاہا، لیکن وہ انعام سے انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو انگریز کے یہاں تاجر آئے ہوئے ہیں، ان سے تجارت کی مد میں جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ ٹیکس معاف کر دیا جائے۔ تو اس وقت کے بادشاہ نے یہ بات منظور کر لی، تو یہ انگریز تجارت کرتے رہے، ان کی تجارت ہندوستان میں مستحکم ہو گئی، اور اس کے بعد وہ ہندوستان پر قابض ہو گیا۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت ہی تسلی بخش جواب دیا ہے۔ مولانا یہ بتائیے گا کہ انگریز کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ کس نے دیا، اور کن حالات کے پیش نظر یہ فتویٰ جاری کیا گیا؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ انگریز کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ کس نے دیا، تو اس کے متعلق یہ بات ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا، اور کن حالات کے پیش نظر دیا۔ اس کی حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ سابقہ جواب سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ انگریز ہندوستان پر قابض ہو چکا تھا، اور شاہ عبدالعزیز اپنی فراست سے یہ بات بھانپ چکے تھے کہ مسلمانوں کے بادشاہ میں قتال کی ہمت نہیں، اور مسلمان بھی کم ہمت ہو چکے ہیں، اور ہندوستان غیروں کے تسلط کی وجہ سے دارالحرب کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ جب یہ حالات نمودار ہوئے اور مسلمان پر ظلم کی چکی گھومنے لگی، تو حضرت نے ان حالات کے پیش نظر انگریز کے خلاف فتویٰ دیا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا جواب دیا آپ نے۔ مولانا یہ بتائیے کہ مملکت خداداد، میری مراد پاکستان کا قیام ایک وقتی حادثہ تھا، یا اس کے پس پردہ کوئی لمبی داستان ہے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی بڑی مملکت کا قیام کیا ایک وقت ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب یہ بات ایسے نہیں تو اس کی اجمالی بات کچھ یوں ہے کہ یہ مملکت خداداد پاکستان کا قیام 3 صدیوں کی مسلسل کاوشوں کا نتیجہ ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے
کہ مسلمانوں کے اندر ولولہ آزادی شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی کے زمانے میں پروان چڑھنا شروع ہو چکی تھی، جس کا واضح ثبوت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی کا افغانستان کے حاکم شاہ عبدالی کو خط لکھ کر مرہٹوں کے خلاف حکومت کے لیے طلب کرنا ہے۔ اس کے بعد شاہ عبدالعزیز کا انگریز کے خلاف فتویٰ دینا، پھر یہ تحریک آگے چلتی رہی 1857 میں شاملی کا میدان سجایا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے بڑے اکابر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مقصد آزادی میں ظاہری طور پر کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔ لیکن تاریخ ایک نیا موڑ لیتی ہے، وہ تاریخ ریشمی رومال میں بدل جاتی ہے، جس میں شیخ الہند نمایاں کردار ادا کرتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے اندر جذبہ آزادی کو اتنا راسخ کر دیتے ہیں کہ حضرت خود تو دنیا میں باقی نہیں رہے، لیکن حضرت کے خواب کو ان کے شاگردوں نے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اس میں نمایاں کردار ادا کرنے والے مجدد الملت، حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی، اور اس کا شیخ التفسیر شیخ الاسلام علامہ شبیر عثمانی کی کاوشوں کے نتیجے میں یہ وطن ہمیں ملا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوب جواب دیا آپ نے۔ مولانا آپ کی جانب سے یہ بات سنی جاتی ہے کہ آزادی پاکستان میں علماء کا کردار شامل ہے، حالانکہ غیروں کی جانب سے یہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ کیا ان کی یہ بات صحیح ہے اور حقیقت پر مبنی ہے؟ ذرا اس کا جواب دیجیے گا۔ ماشاءاللہ بہت خوب سوال۔ اس سوال کی کوئی حقیقت نہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ علماء پاکستان کے مخالف تھے، یہ بات غلط ہے، یہ غیروں کی جانب سے اڑائی ہوئی بات ہے، بلکہ علماء نے قیام پاکستان میں نمایاں کردار ادا کیا، جس کا واضح ثبوت قیام پاکستان کے وقت بابا قوم نے پرچم گشائی مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں علماء کے سر پر ہی باندھا۔ باقی یہاں پر ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ شیخ الاسلام شیخ العالم العجم مولانا حسین مدنی اور اس طرح سید تعالیٰ شاہ بخاری پاکستان کے حق میں نہ تھے بلکہ مخالف تھے۔ یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے، مخالف نہ تھے بلکہ ان کو اختلاف رائے ضرور تھا، جس کے تائید حضرت مدنی کی اس بات سے ہوتی ہے۔ جامعہ اسلامیہ ڈابیر بمبئی کے اندر ایک آدمی کے استفسار پر حضرت نے یوں جواب دیا کہ پاکستان کی مثال ایک مسجد کی سی ہے، جب تک مسجد نہ بنے تو اس میں اختلاف رائے ہر ایک کو ہوتا ہے، جب بن جائے تو اس کے بعد اس کا تقدس ہر ایک پر لازم ہے۔ اسی طرح ہی پاکستان۔ باقی سید تعالیٰ شاہ بخاری کی بات، سید تعالیٰ شاہ بخاری ایک مقام فرماتے ہیں کہ پاکستان کے متعلق میری رائے کو خود فراموشی کا نام نہ دیا جائے بلکہ میری رائے پاکستان کے بارے میں ہار گئی۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس وطن کی خاک کا ہر ذرہ عزیز سے عزیز تر ہے اور اس کی سالمیت اور تحفظ جزو ایمان ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جن کے یہ خیالات ہوں کیا وہ مخالف پاکستان ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اچھا مولانا یہ بتائیے گا، کیا بنائے پاکستان اور تعمیر پاکستان یہ شے واحد ہے یا الگ الگ؟ علماء کرام کی جدوجہد ان دونوں میں تھی یا ایک میں؟ بہت خوب سوال۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ بنائے پاکستان اور تعمیر پاکستان شے واحد ہے۔ حقیقت حال یوں نہیں بلکہ ان دونوں میں فرق ہے۔ قیام پاکستان کو تعمیر کیا جاتا ہے اور اس کی مثال یوں دی جائے تو بے جانا ہوگا کہ ایک مالک باغ کے اندر پودے لگاتا ہے، اس پودے لگانے کو بنائے باغ کہیں گے۔ جب پودے وجود میں آ جاتے ہیں، وجود میں آ جانے کے بعد اس کی کاٹ چھانٹ اور اسی طرح ہی اس کی دیگر حوائج کو پورا کرنا، اس کو تعمیر باغ سے تعبیر کیا جائے گا۔ اور باقی علماء کے کردار کی بات، علماء کا کردار بنائے پاکستان میں نمایاں ہے، جیسا کہ سابقہ سوالوں کے جواب کے ضمن میں یہ بات آ گئی۔ اور تعمیر پاکستان میں بھی علماء کا کردار نمایاں ہے، جیسے 1949 کے اندر قرارداد مقاصد کے متعلق، اس طرح 1953 کے اندر تحریک ختم نبوت کے متعلق، اس طرح 1962 کے اندر جمہوریت کے متعلق، اور اس طرح 1973 کے اندر متفقہ آئین کے متعلق علماء کی کاوشیں عیاں ہیں۔